دیکھیے چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ ابھی انہوں نے تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں کی، میں ان کو مختصر کر لیتا ہوں، پھر جن کے ذہن میں کوئی نئی بات ہو تو وہ آ کر کے رکھیں۔ سب چیزوں کو ہم لے کر چلیں گے تو کامیابی ہے۔ سر دست یہ تھا کہ ڈی جے اور آتش بازی، ان دو چیزوں کو فوکس کر لیا جائے کہ ڈی جے نہ بجایا جائے کسی بھی طرح کا، کسی بھی وقت میں۔ بعض جگہ 2-3 دن ہوتے ہیں تو اس کی فہمائش، تو ڈی جے اور آتش بازی کو بند کرنے کے بارے میں غور کیا جائے۔ اب اس کا منہج کیا ہو، اس کو روکا کیسے جائے، طریقہ کار کیا ہو۔ ہر مسجد میں 180 گھر اتنے ہوتے ہیں اس کے ایریے میں، یا 120 گھر ہوتے ہیں اگر بہت بڑا ایریا ہو۔ اگر 100 گھر ہیں تو ہر مسجد میں جو 100 گھر ہیں یا 80 گھر ہیں، ہر 10 گھر پر ایک، جو اگر کوئی بڑا خاندان ہے تو اس میں سے ایک آدمی ضرور لے لے۔ 100 گھر ہیں تو 10 آدمی لے لیں، ہر 10 گھر پر ایک آدمی لے لیں، اور ان 10 لوگوں کا نام ایک رجسٹر بنا لیں ہر مسجد میں، ان کی میٹنگیں کریں۔ وہ مسجد کے جو ذمہ دار حضرات ہوں گے وہ اپنی مسجد کے ایریے پر نظر رکھیں گے کس کے گھر شادی ہونی ہے، کہاں شادی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے محلے میں فلاں کے گھر شادی ہے کیا ہے۔ تو یہ ذمہ دار حضرات چاہے عالم صاحب کو آ کر کے بتائیں کہ ایسے فلاں کے گھر شادی ہے، 1 مہینے کے بعد ہونے جا رہی، 15 دن کے بعد ہونے جا رہی۔ تو ذمہ دار حضرات 2-3-4 ذمہ دار حضرات، ان میں جو بات کرنے والے ہوں اور کوئی عالم ہو ان کو لے لیں ساتھ میں، جو مسجد کے امام ہیں ان کو لے لیں، یا امام صاحب اگر یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کوئی اور دوسرے، میں کسی اور کو بلا لوں، کسی دوسری مسجد کے ایریے سے بلا لوں، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو کم از کم شادی جہاں ہو رہی ہے ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے ان سے جا کر ملاقات کریں۔ یہ چیزیں ابھی آئی بھی تھی، اور ان کے سامنے اس کی اہمیت کو رکھیں کہ بھئی حالات یہ ہیں، ہمیں تو ملک سے نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ایسے حالات میں اگر ہم اب بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ اللہ کا عذاب کیسے ٹلے گا۔ اس انداز کی ذرا فکر مندی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں، اور ہم ابھی کوئی جہیز کی بات نہ کریں، کوئی بات نہ کریں دوسری، ابھی صرف ایک بات کریں کہ بھئی دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں، ویسے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا شادی جتنی حضور کے طریقے پر ہوگی برکت والی ہوگی، لیکن سر دست ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس تقریب میں شادی میں ڈی جے نہ بجے۔ ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے ڈی جے نہ بجے، اگر ڈی جے بجے گا تو بھائی ہم تو شرکت سے معذور ہیں، امام صاحب بھی ہم لوگ بھی ہم شریک نہیں ہو پائیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ، ہماری دلی خواہش ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کریں، آتش بازی نہ ہو۔ نوجوانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیں، قصور نوجوانوں کا دوسرے نمبر پہ ہے۔ گھر کا ذمہ دار یہ سب سے پہلے ذمہ دار ہے، اگر اس نے ٹھان لیا نا کہ یہ نہیں ہوگا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف جان چرانے والی بات ہے کہ نوجوان نہیں مانے، اگر وہ 10 دن پہلے یہ کہتے کہ یہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، ایسا ہوا ہے تو ان کی فہمائش کریں۔ اسی طرح ہر مسجد میں جب ایک کمیٹی ہم بنائیں، اچھا ہر مسجد کے ایک ذمہ دار، جو قاری صاحب ہیں، یہ لوگ، یہ حضرات ہیں، ہر مسجد سے ایک 2 ذمہ دار کے نام آپ حضرات اپنے پاس رکھیں، رابطے میں رہیں۔ تو اس ایریے میں اگر کچھ ہو رہا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم دوسرے حضرات سے رابطہ کر رہے ہیں، تو وہ حضرات ان سے رابطہ کریں۔ اب کرتے کون ہے؟ زیادہ تر نوجوان کرتے ہیں، تو کوئی میٹنگ صرف نوجوانوں کی بلا لیں، لیکن کام نوجوانوں کے ہاتھ میں نہ لائیں۔ اگر آپ نے نوجوانوں کو لگا دیا کام پر تو کام بگاڑ دیں گے، کوئی جذبات میں آ کر کہیں لڑائی کر لیں گے، کہیں جھگڑا کر لیں گے۔ نوجوانوں کو ساتھ لیں گے، ان سے اپنی نگرانی میں کام لیں، انہیں ان کے حوالے لیں گے۔ نوجوانوں کو بلائیں، ان کی ذہن سازی کریں، ان کی اہمیت، ان کی صفات انہیں بیان کریں، انشاءاللہ وہ جذبات میں نوجوان تیار ہو جاتے ہیں۔ اصل میں انہیں ہم کام نہیں دے رہے تو دوسرے کاموں میں لگے ہوئے،
تو یہ کام بھی ہم وقفے سے اپنی مسجد کے ایریے میں نوجوانوں کے عنوان سے ان کو جمع کریں کہ بھئی ہم اس مرتبہ یہ میٹنگ ہے نوجوانوں کی، اور نوجوانوں کو اس کام پہ لگا دیں کہ ہم نوجوانوں کو لے کر کے آنا محلے کے۔ یہ جب نوجوانوں کو ہم ذہن سازی کر لیں گے اور ہم نے ان کا ذہن بنا دیا تو یہی تو کرتے ہیں آتش بازی، یہی ڈی جے بجاتے ہیں۔ ان کا ذہن اگر ہم نے محلے کے نوجوانوں کو بنا دیا، اور ان نوجوانوں کو خاص طور پر جو جن میں لیڈنگ کی صلاحیت ہوتی ہے، جن کے سرکل میں جو ہے بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں، ان کو ضرور لے لیں، ان کو آگے بڑھائیں کہ بھئی دیکھو یہ کام کرنا ہے، اور اس میں جب ان کو آگے بڑھائیں گے اور ان سے کام لیں گے انشاءاللہ وہ تیار ہو جائیں گے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، تو یہ کام بڑی آسانی سے ہوگا۔ دوسری بات یہ بھی آئی کہ خواتین کا اس میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے، تو ہر مسجد کے ایریے میں، صرف مسجد کے ایریے میں ہفتے میں 10 دن میں ضرور عورتوں میں بہت اچھی سلجھی ہوئی بات کرنے والا کوئی ہو، کسی گھر میں اکٹھا کر لیں ان کو، اس مرتبہ ان کے گھر کر لیں، وہاں کر لیں، کوئی ایسا سلیقہ کوئی گھر ہو بڑا سا ٹھیک ٹھاک سا، وہاں 40-50 عورتیں بھی اگر آ جائیں اور ان کے سامنے سلیقے کی بات ہو، بات کرنے والا ذرا سلیقے کا ہونا چاہیے، تو بار بار ان کے سامنے بات رکھی جائے تو انشاءاللہ یہ چیز قابو میں آ جائے گی۔ یہ شروع میں جو چیزیں کر دو کیا ایک ہی چیز ہے، پھلجڑی یہ آتش بازی بھی اسی کا حصہ ہے، تو ان دو چیزوں پر کنٹرول کر لیں گے انشاءاللہ۔ اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیے عام طور پر میٹنگیں ہوتی ہیں، لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، ابھی جمعہ آ رہا ہے، ہم جمعے میں اس موضوع پر ترغیب دیں، لوگوں کے سامنے بات رکھیں، اور اپنی مسجد میں جا کر کے ہم جانتے ہیں کہ ہماری مسجد کے ایریے میں کون کون ایسے لوگ ہیں، اور ان کو زیادہ لینے کی کوشش کریں جو مطلب اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں اور وہ خود ان میں ملوث نہ ہو، یہ نہیں کہ کل کو وہ خود اس میں ملوث ہو رہے ہیں، تو ایسا کوشش کریں، ایسے لوگوں کو لیں اور پھر ان کے ساتھ میٹنگ کریں، ترغیب کا یہ سلسلہ رہے، اور یہ نوجوانوں کی میٹنگ بھی اس میٹنگ میں مشورہ کریں، خواتین کا کوئی اجتماع کرنا ہے تو اس میں مشورہ رکھیں، اور اپنے ایریے میں انشاءاللہ ایک فارم بنائیں گے، وہ فارم آپ حضرات کو دے دیا جائے گا، تو اس فارم میں پوری ڈیٹیل ہوتی ہے، اس میں صرف یہ کرنا ہے کہ اس مہینے میں فلاں کے گھر شادی ہے، فلاں تاریخ کو شادی ہے، وہ فارم یہاں بھی آ جائے گا تو معلومات رہیں گی، وہ جانے میں ملنے میں ملاقات کرنے میں آسانی رہے گی۔ تو فی الحال سر 10 جمعہ آ رہا ہے، اس میں ترغیب دیں اور جا کر کے فوری طور پر اپنے محلے کی ایسے لوگوں کی 8-10 لوگوں کی ایک کمیٹی بنا لیں، ایک رجسٹر بنا لیں، اس میں نام لکھ لیں، اور پھر انشاءاللہ اگلا جو بھی ہوگا وہ طے کر لیں گے۔ اس میں کوئی بات ہو تو آپ حضرات جی اماموں سے یہ جو بیان ہوگا جمعہ کے دن، اس میں ایک چیز اور دیکھنے میں آ رہی ہے ہمارے مسلمانوں میں کہ رنگ کا طریقہ بہت، رنگ جیسے ہندو کھیلتے ہیں ہولی کا رنگ، یہ بہت ہو گیا اس میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے نا، جیسے اب یہ پیلے کپڑے والا ہے اس کو لے لیا جائے گا، لیکن سب کو ایک دفعہ سے لے کے تو کنٹرول نہیں ہوگا، تو ابھی ایک ڈیجے والا لیں گے۔ اچھا ایک اور چیز سر دسائی تو آپ حضرات سب کے سامنے ہے، اس وقت جو بہت سارے 10 ہمارے سامنے مسئلہ ہے SIR والا ہے، اس چیز کو اس سے بھی جوڑ دیں اور لوگوں کو یہ ترغیب دیں کہ SIR سے بالکل غفلت نہ برتیں، ہر آدمی SIR فارم ضرور بھرے، اس میں کوئی غفلت نہ برتے۔ اگر کوئی کسی دوسرے صوبے میں، بمبئی میں، گجرات میں نوجوان کام کرنے گئے ہیں، ان کے فارم بھرنے سے نہ ہو جائیں، یا کوئی ہمارا کوئی قریبی عزیز دوسرے ملک میں ہے، کوئی سعودی گیا، کوئی کویت گیا ہوا ہے، پتہ چلا اس کا فارم نہیں بھرا گیا، فارم اگر نہیں بھرا گیا تو پھر وہ اپنی ناگرکتا ثابت نہیں کر پائے، اور قد بدت البغضاء من افواہہم، جو چیز ان کے دل میں ان ظاہر بھی ہونے لگی، بیانات آنے لگے، یہ بلا وجہ کی بات نہیں ہے، جوتیاں گھس جائیں گی، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے لوگ مر جائیں گے، لاکھوں لاکھ روپے لیے پھریں گے لوگ، لیکن بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو کم از کم جن کے فارم آ رہے ہیں ان میں بالکل غفلت نہ برتیں، اور بالکل اس کو پیمانے پر، جنگی پیمانے پر لوگوں سے توجہ دلائیں جمعے کے دن کہ ضرور بھی ضرور۔ اچھا اس کو ہم اس طرح بیان نہ کریں کہ ہم اپوزٹ میں ہیں حکومت کے، نہیں، یہ
بھارت نرواچن آیوگ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے. لہذا ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے، ایک اچھا ناگرک ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھارت سرکار کی گائیڈ لائنز کے مطابق ان فارم کو ضرور بھریں. تو اچھا اس کو بیان میں اس سے جوڑ دیں. دیکھو حالات ہمارے اوپر یہ ہیں اور ہمارا یہ ہے، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. تو انہی چیزوں کو مرتب کر لیں گے. اور نمبرات آپ حضرات کے آ ہی گئے ہیں سب کے، وہ جو بھی چیز طے ہوگی وہ بھیج دی جائے گی اور پھر سب سے رابطہ ہو جائے گا کہ کس کس نے کمیٹی بنائی ہے، کس نے بنائی ہے. اور کوئی خاص بات ہو تو آپ